اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ السجدہ مکیہ۔ اب یہاں سے جو ہے سورہ سجدہ شروع ہو رہا ہے اور یہ سورت جو ہے مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ رب العالمین کی طرف سے قرآن پاک کی وہ آیت نازل کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے رب العالمین کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جو نازل کر رہے ہیں، اس قرآن پاک کی آیت کے اندر، قرآن کے اندر کوئی بھی جو ہے شک و شبہ نہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ام یقولون افترا، کیا لوگ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر جو ہیں اپنی طرف سے جو ہے قرآن کی آیتوں کو بنا لیتے ہیں، یعنی کفار و مشرکین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہتے تھے کہ محمد تم جو ہے اپنی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہو، اپنی طرف سے جو ہے کچھ باتیں بول دیتے ہو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ آگے جو ہے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بل نہیں، هو الحق من ربک، یہ تو تمہارے رب کی طرف سے حق کتاب ہے، جو لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں کہ نذیر من قبل کا، اس سے پہلے جو ہے یعنی کہ حضرت آدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جو وقفہ تھا 500 سال کا، اس بیچ میں لوگ جو ہے گمراہی کی طرف چلے گئے تھے اور بہت سمجھے کہ گمراہی تھی۔ تو ایسے حالات میں کوئی جو ہے ڈرانے والا نہیں تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا اس بیچ میں، تو اس کی طرف مخاطب ہے کہ آپ سے پہلے کوئی بھی جو ہے نبی نہیں آیا تھا ان کے بیچ جو ہے ڈرانے والا، تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو کیا کریں، ڈرائیں، اس قرآن پاک کی آیت کا جو ہے لوگوں کے سامنے تلاوت کریں، ان کو اس کا ترجمہ سمجھائیں تاکہ لوگ کیا کریں، ڈر جائیں۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ لعلہم یہتدون، شاید کہ یہ لوگ جو ہے ہدایت پہ آ جائیں، کیا ہے، شاید کہ یہ لوگ جو ہے سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، آپ کی بات کو ماننے لگیں۔ آگے فرمائیں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور والارض اور زمین کو، وما بینہما، اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، فی ستۃ ایام، 6 دن میں پیدا کیا۔ کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ جی، یہ جو آسمان اور زمین دیکھ رہے ہیں اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کو اللہ نے جو ہے سمجھے کہ 6 دن میں پیدا کیا۔ کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ پھر آگے فرمائے کہ ثم استوى علی العرش، پھر بنانے کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو عرش پر جو استوا ہو گئے، رک گئے، بیٹھ گئے۔ تو یہاں پہ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں تفسیر میں بھی یہی گزرا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو اپنی صفات میں خود ایسے ہی ہیں، یعنی کہ قرآن نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ یعنی ایسے ہوتا ہے نا کہ بنانے کے بعد انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو اچھا ہوا، اب گھر بن گیا ہماری جو فیملی کے لوگ اچھی طریقے سے رہیں گے۔ تو قرآن نے اسی کو کہا کہ اپنے شان کے مطابق اللہ تعالیٰ عرش پر جو ہے استوا ہو گئے، رک گئے، بیٹھ گئے، اپنے شان کے مطابق۔ اور آگے فرمائے کہ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اور یاد رکھو کہ اس دنیا کے اندر میرے علاوہ نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی تمہاری سفارش کرنے والا ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں، یعنی قیامت کے دن۔ جیسے کہ کفار و مشرکین اس وقت جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ جو ہے کل قیامت کے دن ہمارے بارے میں سفارش کریں گے، یہ سوچتے تھے، اور اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات کہتے تھے کہ دیکھو محمد، یہ جو بت ہے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ جو ہے کل قیامت میں ہماری سفارش کرے گا، تو یہ سفارش کر دے گا تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو قرآن نے اسی کی طرف بیان کیا کہ ما لکم من دونہ، اے نبی ان کو بتلا دیجئے کل قیامت کے دن میرے علاوہ کوئی اس کا مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اور ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرے گا اس کے بارے میں۔ جبکہ پیچھے جو ہے سورہ عنکبوت میں گزر چکا ہے کہ یہ بت جس کی یہ لوگ عبادت خود کرتے تھے، یہ بت جو ہے خود گواہی دے گا کہ یا اللہ ہم نے اس سے نہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو،
تم مجھے جو ہے پوجو، نہیں، بلکہ یہ لوگ خود جو ہمیں بناتے تھے اور ہماری عبادت کرتے تھے یہ لوگ، تو لہٰذا ہم اس کے ذمہ دار نہیں، ہم سفارش نہیں کریں گے ان کے بارے میں۔ جی آگے فرمائے کہ افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم لوگ نصیحت کی بات کو لیتے نہیں ہو، یعنی کیا پھر بھی تمہیں جو ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ بار بار بات جو جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے تو باپ جو ہے اپنے بیٹا سے کہتا ہے نا کہ تم کو اتنا سمجھاتے ہیں تم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو، کیا تم لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ کہنے کا مطلب۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، زمین اور آسمان، یعنی آسمان سے لے کے زمین تک، ان کے درمیان جتنے بھی کام ہیں اللہ تعالیٰ جو کام ہو رہے ہیں اس کا انتظام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، یعنی زمین کا چلانے کا نظام، آسمانوں کو جو ہے چلانے کا نظام، اور جتنے بھی انسان دنیا کے اندر رہ رہے مخلوق ہیں سب کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، یہ اس طرف مخاطب ہے۔ اور ثم یعرج الیہ فی یوم، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ اس کی جو ہے اوپر جو یہ خود بخود پہنچ جائیں گے۔ اس کی مقدار کیا ہوگی کہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی تم گنتی کرتے ہو 1000 سال کے برابر۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود اپنے انتظام کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ دھیرے دھیرے قیامت قائم ہوگی، اور قیامت کی جو دن جو قائم ہوگی وہ دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اس کی طرف یہاں اشارہ کیا کہ جب تک یہ دنیا چل رہا ہے ہم خود انتظام کر رہے ہیں اس کا، یہ ہماری ذمہ داری کس طرح دنیا کو چلانا یہ ہم خود انتظام کر رہے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ لوگ خود بخود کیا ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سب کے سب لوگ جو ہے لوٹ جائیں گے، اللہ کی طرف ہم لوگ کیا کریں گے، پہنچ جائیں گے، اور وہ قیامت کا دن جو ہوگا 1000 سال کے برابر ہوگا ایک دن۔ جی آگے فرمائے کہ ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ ہے جو ظاہری اور چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو چیز چھپا ہوا اس کو بھی، اور جو چیز ظاہری ہے جو دکھ رہا ہے سامنے وہ بھی، اس کا بھی علم کس کو ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ العزیز الرحیم، بے شک اللہ تعالی صاحب اقتدار کا مالک اور رحیم بھی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ الذی، وہ جس نے احسن کل شیء خلقہ، جس نے انسان کو ہر چیز کو خوبصورت طریقے سے اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے، اور وبدأ خلق الانسان من طین، اور اللہ نے انسان کو جو بنایا تو ایک مٹی کے موٹے والے گارے مٹی سے انسان کو بنایا۔ کیا بنایا؟ انسان کو ایک مٹی سے بنایا۔ اسی پہ دیکھیے کہ آج مطالعہ کر رہے تھے مغرب بعد، ایک نوجوان لڑکی جو 18-20 سال کی، 20 یا 21 سال کی تھی، وہ شاید ادھر لکھنؤ کی طرف کی تھی، وہ فون کی ہوئی تھی، کہہ رہے کہ مولانا صاحب ایک چیز بتلائیے، دیکھیے ہم جو ہیں اتنے بدصورت ہیں، یعنی بہت کالی تھی وہ، اور میری جو ہے شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتہ نہیں لگ رہا ہے، جہاں بھی جو رشتہ لے کے جا رہے ہیں یا لے کے تو کہہ رہے ہیں کہ لڑکی خوبصورت نہیں ہے، کالی ہے، تو ہم دن بھر یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اتنا بدصورت کیسے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ تو بہت رو رہی تھی، بہت بول رہی تھی وہ، تو ہم نے کہا کہ آپ کو جو ہے سورۃ 3 کی سورت جو یاد ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے یاد ہے۔ ہم نے کہا کہ سنائیے، تو اس نے ایک آیت ہے نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے کہا کہ اس آیت کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ ہم نے کہا کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بالکل خوبصورت طریقے سے پیدا کیا۔ پھر آپ کیسے کریں گے اللہ نے آپ کو بدصورت پیدا کیا؟ یہ مت کہیے، اللہ نے آپ کے لیے کچھ اچھی چیز رکھی اس لیے آپ کو تھوڑا پریشان کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اچھی جگہ رشتہ مل جائے گا، آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ باقی اللہ نے ہر چیز کو جو خوبصورت طریقے سے اچھے انداز میں پیدا کیا، اس میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آدھا گھنٹہ بات کی ہے تو ہم ان کو اچھے طریقے سے سمجھا کے جو ہے پھر بولی کہ ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے شادی جدید کرا دے۔ تو اس لیے ہمیں بھی جو ہے یہ نہیں سوچنا ہے کہ جو ہے ہم جو ہے بدصورت ہے، فلاں جو ہے خوبصورت ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن جگہ جگہ پہ کہا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بالکل اچھے طریقے سے خوبصورت پیدا کیا۔ احسنہ کا جو لفظ ہے عربی میں اس کو اسم تفضیل کا کہتے ہیں، اور اسم تفضیل کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ خوبصورت۔ اس لیے قرآن یہاں پہ استعمال کیا کہ الذی احسن،
بہت خوبصورت ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔